نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل سعادت احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے اور ایسے فتنے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی درجے میں ان فتنوں کا شکار ضرور بھی ضرور ہو جاتا ہے، اور ان فتنوں کا شکار ہو کر تقریباً ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ضرور ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک آدمی پریشانی کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسے یہ سارا کا سارا جو جہاں ہے وہ مسائلستان نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ایسا آدمی میرے محترم عزیزوں جب اپنے مسائلوں کو، اپنی پریشانیوں کو دماغ میں بٹھاتا ہے اور پھر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر میرے محترم عزیزوں اس کا دھیان نماز کے اندر نہیں لگتا۔ اب وہ کھڑا تو نماز میں ہوتا ہے لیکن اپنی کاروباری پریشانیوں کو سلجھا رہا ہوتا ہے، وہ کھڑا تو نماز میں ہوتا ہے لیکن گھریلو ٹینشن جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ ایسا آدمی میرا محترم عزیز نماز کے اندر کبھی تشہد کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی سورہ فاتحہ کے اندر تشہد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی رکوع کے اندر سجدے کی اور کبھی سجدے کے اندر رکوع کی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ رکعتیں نماز میں بھول جانا تو عام سی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، ایسے آدمی کو اپنی نماز پر محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت تم ایسا وقت دیکھو گے کہ مسجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی لیکن ان نمازیوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کی یاد سے بالکل خالی ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز کو گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ وہ نمازی ہیں میرے محترم عزیزوں جو نماز کے اندر رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ حکم میرا محترم عزیزوں یہ ہے شریعت کا کہ جب آدمی سجدے میں جائے اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو تو ایسا کھڑا ہو کہ اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے باقدر کھڑا رہنا ضروری ہے۔ پھر وہ سجدے میں جائے، جب دوسرے سجدے سے کھڑا ہو تو کوے کی طرح ٹھونڈ نہ مارے بلکہ فرمایا پہلے سیدھا بیٹھ جائے پھر دوسرے سجدے کے اندر جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ دو غلطیاں نماز میں کرتا ہے، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا یا سجدے میں بیٹھنے کے بعد سیدھا نہیں بیٹھتا اور اس کے بعد سجدہ سہو بھی نہیں کرتا نماز کے اندر، تو ایسے آدمی کی نماز جو ہے نہ قبول ہوتی ہے نہ نماز اس کی ادا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز جو ہے وہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے اور اپنا وقت بھی لگاتا ہے، لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کے کھاتے میں صرف اٹھک بیٹھک لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے میرے دوست کہ ایک من سونا ہے، ایک من لوہا ہے اور ایک من مٹی ہے۔ وزن میں تینوں کی تینوں برابر ہیں لیکن قیمتیں جو ہیں وہ تینوں کی الگ الگ ہیں۔ بیعینی اسی طرح اللہ والے جو نماز پڑھتے ہیں بغیر غفلت کے اور پورے دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو سونے کے بھاؤ لے لیتا ہے، اور صالحین جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو جو ہے وہ لوہے کے بھاؤ لے لیتا ہے، اور جو غافلین ہوتے ہیں غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو مٹی کے بھاؤ بھی نہیں خریدتا بلکہ حدیث کی روح سے اس کی نماز کو گندے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا چلو نماز تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن اس نماز پر جو قبولیت کا وعدہ ہے، اس نماز کے بعد جو انعامات ملنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات سے فرمایا نماز میں غفلت کی وجہ سے محرومی ادا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے نماز پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی بہت زیادہ تھے کہ اللہ نماز پڑھ تو لی ہے، اب اس نماز کو تو نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں تو عبادت کے فرمایا کہ دو جز نظر آتے ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ نماز کا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، اور دوسرا جز یہ ہے کہ نماز کا باطن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تھا۔ اگر نماز کے ظاہر وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے کہ یا رسول اللہ ہم نماز کیسی پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب نماز کے باطن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ
نماز کا باطن کیسے بنایا جائے، نماز کا اندر کیسے بنایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز میں اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تو فرمایا کہ یہ دھیان نہیں لگا سکتا، فإنہ یراک، تو پھر یہ بات تو پکی ہے میرا بندہ کہ اللہ تبارک و میرا جو ہے میرے امتی کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم عزیز، یہ نماز کا باطن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو روح بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ گویا کہ جس نماز کے اندر انسان کو 4 رکعت کے اندر 2 میں یا 3 میں اللہ یاد ہی نہ آئے میرے محترم عزیزوں، وہ نماز نہیں ہے۔ اور آپ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین، بڑی تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے تباہی، نماز تو کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز تو بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، بڑی تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ الذین ہم یراؤن، جو اپنی نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں اور جو اپنی نماز کے اندر جو ہے فرمایا کہ سستی لے کر آتے ہیں، جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے نماز پڑھنے والوں کو بھی فرمایا کہ تباہ ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اور میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ دل کی حضوری کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ بیان بڑا گہرا ہے میرے محترم عزیزوں، بات ذرا سی سادی ہے لیکن بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں، اس لیے بیان کو ہم دھیان سے سنیں اور جو اس بیان کے اندر اپنی نماز کی غلطی کوتاہی سامنے آئے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ زکوٰۃ میں کوتاہی ہو تو سال میں 1 بار ہوگی، روزے میں کوتاہی ہو تو سال میں 1 مہینہ ہوگی، حج میں کوتاہی ہو جائیں گے تب دیکھیں گے، لیکن نماز میں کوتاہی ہو تو دن میں 5 مرتبہ آدمی جو ہے فرمایا اس کوتاہی کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے نماز پر محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور تو اور میرے محترم عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت انسان کو جو دیدار خداوندی ہوگا وہ بھی دنیا میں پڑھی جانے والی نماز کے بقدری ہوگا۔ جو آدمی دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تمام پردوں کو ہٹا کر اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور جو آدمی میرا محترم عزیز بغیر دھیان کے نماز پڑھے گا، غفلت والی نماز پڑھے گا، سستی اور دکھلاوے والی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اگر اپنا دیدار کروا بھی دے گا تو وہ پردوں کے پیچھے سے کروائے گا۔ تو ذرا سوچیے میرا محترم عزیزو، کتنی بڑی محرومی کی بات۔ اس لیے میرا محترم عزیزو، ہمیں نماز کو فرمایا کہ اپنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کھولے تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تقریباً 30 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز کا پڑھنا تو یہ ہے کہ آدمی آیا اور نماز پڑھی چلا گیا، لیکن نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے 4 ارکان جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 قومہ، نمبر 3 جلسہ، اور نمبر 1 فرمایا کہ رکوع، نمبر 2 فرمایا کہ سجدہ، نمبر 3 قومہ، اور نمبر 4 جلسہ۔ یہ 4 کی 4 چیزیں جو ہیں وہ نماز کے اندر درست ہو جائیں، یہ نماز کی روح کے لیے اشد جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا میرا محترم عزیزو، ان 4 چیزوں پر نماز کے اندر محنت کرنا ضروری ہے، اور ان 4 چیزوں پر جو بھی آدمی محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو بنائے گا، اور اس کے بعد وہ نماز جو ہے کما حقہ ثواب دلوانے والی بن جائے گی۔ لہذا میرا محترم عزیزو، اپنی نماز پر محنت کیجیے اور اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ بزرگ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، آنے دو اللہ والا آدمی ہے، جگہ دے دو، آجا میرا آجا۔ بزرگ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا دھیان جو ہے وہ نماز کے اندر لگ جاتا ہے۔ ابھی نماز میں اللہ اکبر کیا اور اللہ کی ذات سے تعلق جڑ گیا، لیکن ایک آدمی وہ ہے میرے محترم عزیزوں کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ پھر کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف دل کو لے جانے کی، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پھر اللہ کی طرف کوشش کرتا ہے، پھر اس کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں 2 4 6 8 رکعتیں اس کی نماز کی نکل جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے جو اپنی نماز کے ساتھ اپنی نماز پر محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کی روح سے یہ بات ملتی ہے، ایک آدمی وہ ہے جو روانی سے قرآن پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، روانی سے چل رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اسے روانی سے قرآن پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا
دوسرا قرآن کے پڑھنے کے اندر مشقت بھی اٹھا رہا. یعنی اسی طرح ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور دل لگ جاتا ہے, ایک وہ ہے جس کا دل لگتا نہیں لیکن لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں, ایک نماز کا, دوسرا نماز پر محنت کرنے کا. تو میرا محترم عزیز ہوں, میں آپ حضرات کے سامنے آج 4 طریقے عرض کرنا چاہوں گا. ایسے تو 6 بھی عرض کیے ہیں, 8 بھی عرض کیے ہیں, لیکن آج سوچا کہ 4 طریقے اتنے آسان سے عرض کروں کہ جو میں اگر حبان کو سمجھاؤں تو حبان کی بھی وہ بات سمجھ میں. آج آپ بولیں گے حبان کون ہے؟ تو ہمارا بیٹا ہے. تو فرمایا ایسے 4 طریقے بالکل آسان سے عرض کروں گا کہ فرمایا ان 4 طریقوں پر اگر آپ محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی نماز کا بنانا انتہائی درجہ آسان ہو جائے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی کہ ہم ان 4 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے کو اپنے پاس لے کر اس پر محنت کرنا شروع کر دیں. اب ان طریقوں کے لیے آپ کو حافظ ہونا ضروری نہیں, آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں, مفتی ہونا, ولی ہونا, داعی ہونا کوئی ضروری نہیں. عام سا سادہ سا آدمی ہے, اگرچہ داڑھی بھی کٹواتا ہے, وہ بھی اپنی نماز کو اچھی بنا سکتا ہے. تو ان 4 طریقوں کو سن لیجئے اور جو طریقہ آسان لگے اسے اپنے پلے باندھ لیجئے اور اس طریقے کو روزانہ اپنی نماز کے اندر شامل کر کے نماز پر محنت کیجئے. انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں کے اندر نماز کے اندر دھیان کا بھی سرور آئے گا اور نماز کے بعد مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت بھی آپ حضرات کو نظر آ جائے گی. تو فرمایا پہلا طریقہ نماز کے بنانے کا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آدمی اللہ اکبر کہہ کر جب نماز میں جائے تو اب نماز کے اندر یہ دھیان باندھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ میرے سامنے ہے. رکوع میں جائے میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں, سجدے میں جائے میری پیشانی اللہ کے قدموں کے اندر ہے, تشہد میں بیٹھے تو میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. پوری نماز میں یہ محنت کیجیے میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ علیم ہے, وہ جانتا ہے, اللہ خبیر ہے, وہ میرے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے. پوری نماز پر اس طریقے سے محنت کیجئے, انشاءاللہ نماز کا بنانا آسان ہو جائے گا. اب اگر یہ مشکل لگے تو دوسرا طریقہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں تو یہ خیال کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں قیام کس طرح کر رہا ہوں, میں نماز کے اندر آنکھیں کیسے ہلا رہا ہوں, میں نے ہاتھ کیسے باندھے ہیں, میں رکوع میں کیسے گیا ہوں, میں سجدے میں کیسے گیا ہوں, میں نے قوما اور جلسہ کیسے کیا ہے, میں نے رکوع اور سجدے کی تسبیح کیسے پڑھی ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے سامنے ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے سامنے ہے. اور تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی سوچیے گا کہ اللہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ وہ خبیر ہے, وہ باخبر ہے میری فرمایا نماز سے. انشاءاللہ تعالی جب آپ نماز میں یہ دھیان باندھیں گے تو پھر اس ملعون کو نماز میں آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور نماز میں اللہ سے تعلق جڑتا چلا جائے گا. تیسرا طریقہ اس سے زیادہ آسان, فرمایا کہ جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھے تو پوری کی پوری نماز میں یہ تاثر قائم کرے اور یہ فرمایا اپنے ذہن کے اندر بات قائم کرے کہ بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں, میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, بیت اللہ کی 4 دیواری کو اپنے تصور کے اندر لے کر آئے اور بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی میرے محترم عزیزوں چند ہی دنوں کے اندر آپ کو اپنی نماز کے اندر نمایاں جو ہے تبدیلی نظر آ جائے گی, نماز کے اندر تبدیلی نظر آئے گی. اور میرے محترم عزیزوں چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے فرمایا جب نماز پڑھے تو نماز کے چند ارکان ہیں, انہی کے اندر غفلت نظر آتی ہے, پوری نماز میں غفلت نہیں ہوتی. ایک تو آدمی قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ شیشے میں کھڑا ہوگا تو اس کو وہ گھڑی کا ٹائم دیکھنے میں بھی پریشانی نہیں, اس کا بھی ٹائم دیکھنے میں پریشانی نہیں, سامنے والی کا بھی ٹائم فرسٹ کلاس دیکھے گا, چاروں طرف ماشاءاللہ مسجد کی زیارت کرتا چلا جائے گا. اب فرمایا ایک تو قیام کا بنانا ہے, تو فرمایا علماء کرام نے کہ آپ جب نماز میں قیام میں کھڑے ہیں تو اپنی نظر وہاں رکھیں جہاں سجدے میں آپ کی پیشانی جاتی ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے میرے دوست کہ جب اس تجربے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی, جب ہم نے نظر وہاں رکھی جہاں سجدے میں پیشانی جائے گی تو پھر نماز سے باہر دھیان ہی نہیں جا رہا. جب رکوع کے اندر چلے گئے ہیں, اب رکوع کے اندر بسا اوقات آدمی کا دھیان نہیں لگتا, تو فرمایا جو پیروں کے دونوں انگوٹھے ہیں نا ان انگوٹھوں کے اوپر نظر رکھے یا ان دونوں انگوٹھوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے وہاں نظر رکھ کے آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح جب آپ سجدے کے اندر جائیں تو اپنی ناک کے اوپر نظر رکھ کر فرمایا سجدے کو ادا کریں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں. جب تشہد میں بیٹھے تو اپنی گود میں نظر رکھ کے نماز کو ادا کریں. انشاءاللہ تعالی جب آپ ان چاروں ارکان کے اندر اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو آپ کو اپنی نماز کے اندر انشاءاللہ تعالی نمایاں جو ہے فرمایا کہ تبدیلی اور اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ فرمایا نمایاں جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان لگنا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ 4 طریقے ہیں میرے محترم عزیزوں, ان 4 کے 4 طریقوں کو اپنا لے. کیوں اپنائے میرے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون, تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیابی کا کیا مطلب؟ یعنی تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے.
کون سی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی؟ فرمایا ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے دی جس کے بعد یہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، ایسا اپنا قرب دیا جس کے بعد دوری نہیں آئے گی، اور ایسا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعلق نصیب فرمایا کہ اس کے بعد یہ تعلق کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ فرمایا کہ تحقیق وہی ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، اپنی نماز کو بنانے والے ہیں، اپنی نماز پر محنت کرنے والے ہیں۔ لہذا میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، ذرا سوچئے 2 ٹکے کی دکان میں اور آپ کھولتے ہیں، اس کے اندر ہر چیز سلیقے سے اور طریقے سے پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کی دکان پر کام کرنے والا کوئی چیز لے کر آئے، گاہک کو وہ نہیں چاہیے، اس نے اٹھا کر آپ کے کاؤنٹر پر رکھ دی اور فرمایا کچھ دیر کے بعد وہ کاؤنٹر پر ہی نظر آئی، تو آپ کہیں گے اندھا ہے نظر نہیں آتا، اس کو دوبارہ اس کی جگہ پہ رکھ۔ ایک بے ترتیب پڑی ہوئی دکان کے اندر چیز مجھے اور آپ کو پسند نہیں۔ وہ نماز کے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ صلۃ بین العبد والرب، کہ نماز بندے اور رب کے درمیان ملاقات کرتی ہے، تو یہ بے ترتیب پڑی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ اس لیے مثال وہی ہے جو پہلے عرض کی تھی، پھر عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سونے کا وزن، لوہے کا وزن اور مٹی کا وزن ایک من چالوں برابر ہے، 40 کلو ہی بنے گا، لیکن جب بیچنے جائیں گے تو سونا اعلیٰ قیمت پہ جائے گا اور لوہا اس سے کم پر، اور مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہی نہیں، نماز تو ابھی ہم سارے کے سارے پڑھیں گے، لیکن بعضوں کی نماز اللہ تعالیٰ ایسی قبول کرے گا کہ نماز کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ بعضوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ لوہے کے بھاؤ، اور بعضوں کی نماز کو اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دے گا۔ اب دل چھوٹا مت کیجیے گا میرے دوست، میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی کہ جو آدمی نماز پر محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر بھی عطا کرے گا۔ لہذا ضرورت ہمیں اپنی نماز کے اندر دھیان لگانے کی ہے، دھیان لگے گا نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، اور اللہ کے بندے نماز میں دل لگے گا تھوڑی، نماز کے اندر تو دل لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی تجھے اپنی نماز کے اندر۔ اور کوئی ولی کامل تھوڑی ہے کہ تو آیا اور تو نے نماز شروع کی اور تیرا اللہ سے تعلق جڑ گیا، نہ میرا محترم عزیزوں، دل لگتا نہیں ہے، دل لگانا پڑتا ہے۔ ان 2 الفاظوں کو سمجھ لیجیے، آج کے بیان کا لب لباب ہے کہ نماز میں دل لگے گا نہیں، بلکہ اپنے دل کو نماز کے اندر لگانا پڑے گا۔ تو 4 طریقے آپ کے سامنے عرض کر دیے، کسی دوست کو، بزرگ کو، ساتھی کو، جوان کو سمجھ میں نہ آئے، فردن ملاقات کے پھر وہ طریقہ پوچھ سکتے ہیں۔ محنت کیجئے میرے محترم عزیزوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی وہ نماز عطا فرمائے گا کہ جب آپ فجر کی نماز اس محنت سے پڑھ کے نکلیں گے تو چہرہ نورانی بن جائے گا، جب ظہر کی نماز اس محنت سے پڑھ کے نکلیں گے روزی میں اللہ برکت دے دے گا، جب عصر کی نماز اس محنت سے پڑھ کے نکلیں گے جسم کے اندر طاقت نظر آئے گی، حالانکہ سارے دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، پھر بھی جب مغرب کی نماز اس محنت سے پڑھ کے نکلیں گے اولاد فرما بردار نظر آئے گی، اور جب عشاء کی نماز اس محنت سے پڑھ کے نکلیں گے تو تکیے پہ سر رکھتے ہی اللہ تعالیٰ سکون والی نیند عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں پر محنت کرنے کی توفیق